آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی نسبتیں جو نصیب فرمائی گئی ہیں ان کی بہت ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ سیرت کا لفظ ایسا ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو اس سے ناآشنا نہیں ہے، اور اس کا جو عمومی مفہوم ہے وہ بھی ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سیرت کا معنی و مفہوم کیا ہے، لیکن لفظ سیرت کو قرآن مجید کی اصطلاح میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی چیز کی حقیقی اور اصلی حالت کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ اس کی مثال میں عرض کروں گا کہ جب فرعون نے جادوگر بلا لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے انہوں نے رسیاں پھینک دی جو متحرک سانپ دکھائی دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینک دیجئے، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ان سارے سانپوں کو جو تھی تو رسیاں لیکن متحرک سانپ دکھائی دے رہے تھے ان کو نگل گیا۔ اب جب سب کا صفایا کر لیا اور وہ لہراتا ہوا اژدہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کو اٹھا لیجئے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے۔ تو وہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ سیرت کا استعمال کیا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اب اس کو اس کی اصلی حالت پر، اس کی اصلی حالت کیا تھی؟ لکڑی ہونا، تو ہم دوبارہ اس کو عصا بنا دیتے ہیں، ڈنڈا بنا دیتے ہیں۔ تو سیرت کسی شخص کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے، اور کسی شخص کی اصلی حالت کہاں معلوم ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو کیا میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص بہت خوش اخلاق شخص ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو، وہ عملی زندگی میں خوش مزاج نہ ہو، یہ کاروباری طور پہ ایک طریقہ کار ہے جس کو وہ وقتی طور پہ اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی یہ عارضی حالت تو ہو سکتی ہے، اصلی حالت نہیں ہو سکتی۔ تو اصلی حالت انسان کے اہل خانہ کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے بہت سارے زاویے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین زاویہ حضور علیہ السلام کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاشرت ہے، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں دیکھیے اور ان کے حضور کے حوالے سے تاثر دیکھیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا میں تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے برجستہ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی تو سرنامہ ہے۔ قرآن مجید ایک تھیوری ہے، اور اس کا پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سیرت کے 5 یا بعض روایت میں 6 عنوانات بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ قرآن تو وہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو وہ بھی شک ہو جاتے، خوف خدا سے، ہیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی سہار نہ سکتے قرآن کی جلالت کو، قرآن کی ہیبت کو۔ یہ تو حضور کے قلب اطہر کی توانائی ہے کہ وہ قرآن کو سہار لیتے ہیں۔ قرآن حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر سینہ نور پہ نازل ہوتا ہے، تو جب وحی کا نزول ہوا تو قلب اطہر پر ایک کیفیت تھی،
اور آقا کریم علیہ السلام کی کہ جسم اطہر پر اس کے آثار تھے اور آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی، تو واپس آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو اور مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کے کندھوں پر شال ڈال دی اور پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے چند کلمات کہے۔ بخاری شریف میں اور باقی کتب سیر میں، احادیث کی کتابوں میں یہ بڑے واضح موجود ہیں کہ انہوں نے حضور کو تسلی آمیز کلمات عرض کرتے ہوئے جو کہا تھا وہ حضور کی سیرت کا عنوان تھا، اور اس سے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آقا کریم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اندیشہ جاں محسوس ہو رہا ہے اور سردی لگ رہی، تو چونکہ نزول قرآن کی کیفیت تھی، تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بے آبرو نہیں ہونے دے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اب حضور کی سیرت کا برجستہ عنوان ہے جو ام المومنین کی زبان پر ہے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے۔ معاشرہ جب ترتیب پاتا ہے تو انسان کے گرد جو پہلا دائرہ ہے وہ اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا آپ کا تعلق معاشرت کا رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب رشتہ داروں کے تلخ رویے اور کھردرے انداز توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہمیں روز اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح رشتہ دار زندگی کو تلخ بنانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، شریکہ برادری۔ تو شریکہ برادری کا مفہوم ایک عجیب معنی میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ اس برادری کے تلخ رویوں کی وجہ سے وہ مفہوم دکھ رہا ہے اور سامنے آیا ہے، جبکہ شریک شرکت سے ہے، اور یہ دکھ درد کے ساجی ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، فقہاء نے لکھا کہ کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کا قصاص تو نہیں ہے، یعنی قصداً قتل کیا جائے تو قصاص ہے، لیکن اگر کسی نے تیر چلایا اور وہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا تو ہوا کے رخ پہ تیر کا رخ بدل گیا اور وہ کسی کو جا لگا اور وہ شخص مارا گیا، تو وہ قتل خطا ہوگا، قتل عمد نہیں ہوگا۔ اب اس پر قصاص نہیں ہے چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کی دیت جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو گئی۔ کفارے کی صورتیں ہیں مختلف، تو اب شریعت نے کہا کہ یہ شخص جس سے قتل ہو گیا ہے، اب یہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ پیسے دے کر کے اپنی جان چھڑا سکے، دیت دے سکے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے یہی رشتہ دار اس مشکل وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کی جان چھڑانے کے لیے ان کے اوپر لازم ہوگا کہ پیسے دے کے اس کی جان چھڑائیں۔ یہ ہے شریکہ، شرکت سے۔ یہ دکھ کی مصیبت آ گئی، تکلیف کی گھڑی آ گئی اور اس کی جان پھنس گئی تھی تو انہوں نے چھڑانی تھی، ان کے اوپر واجب لازم تھا۔ تو شریک تو اس معنی میں ہے، اور آج شریک ٹو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ بیٹی کی شادی میں بھی ٹو پہ رہتا ہے کہ کوئی سکم نظر آئے اور میں اس کو اچھالوں اور تزلیل کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ یہ شریکہ نہیں، یہ دشمنی ہے۔ شریک اور دشمن دو الگ چیز ہیں۔ شریک شرکت سے ہے، غیریت سے نہیں ہے، لیکن بہرحال مفہوم بدل گیا۔ تو ہمارے دین نے اس کے باوجود بھی کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کی بہترین مثال حضور علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے کردار پر جب بات کی، حضور علیہ السلام کی سیرت پر جب گفتگو فرمائی،
تو پہلی چیز جو ان کی زبان پر برجستہ آئی وہ یہی تھی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو باقاعدہ ایک سوال نامہ لے کر میں حضور کی خدمت میں گیا، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں یہ پوچھوں گا، اس کا جواب یہ آیا تو اس پر یہ اعتراض اٹھاؤں گا۔ باقاعدہ چونکہ یہودی تھے اور بہت پڑھے لکھے شخص تھے، معاملہ فہم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور یہودی بھی ان پہ ناز کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں جا کے بات کروں گا، اور میں تو گفتگو کرنے کا سلیقہ جانتا ہوں۔ یہ حضور کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں جب میں بیٹھا تو حضور گفتگو اس بات پہ کر رہے تھے، سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے یہ گفتگو کی تو پھر حضور علیہ السلام کا نورانی چہرہ، تو بس پھر آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ، کدھر آئے ہو؟ تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سوالوں کی، اس کی ساری گرہیں ڈھیلی ہو گئیں اور گٹھڑی کھل گئی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ تو یہ کہنے لگے حضور میں آپ کا غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ آئے تھے سوال کرنے کے لیے اور حضور کے غلام بے دام بن گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اور جب یہودی علماء کو پتا چلا کہ وہ جو مناظرہ کرنے گئے تھے وہ دل ہار بیٹھے ہیں، تو وہ برداشت نہ کر پائے اور تھوڑے عبداللہ ابن سلام کو کہا تو نے یہودیت کی ناک کٹوا دی، تم نے مناظرہ کیا ہوتا، کوئی بات کرتے، دلیل سے ہار جاتے، پھر مان لیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، سنا تم نے کوئی بات بھی نہیں کی اور ایسے ہی مان لیا۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پیارے محبوب کے چہرہ نور کو دیکھا تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ ہی سچ بول رہا ہے اور یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور میں دل سے ان کی عظمتوں کا گواہ بن گیا۔ تو پہلی گفتگو جو انہوں نے سنی وہ صلہ رحمی کے بارے میں۔ تو انسانی معاشرے کی بنیاد جب پڑتی ہے تو انسان اپنے گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو پہلا دائرہ رشتہ داروں کا آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے رویے تلخ ہوتے ہیں، اور ان سے ان تلخی کے باوجود نرمی کرنا، سل من قطع کا، وہ قطع تعلقی کرے تو صلہ رحمی کا، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ ہاں الگ بات ہے کہ کچھ رشتہ دار آپ کی آبرو کو اس طرح اچھالتے ہیں کہ بہن بیٹی کی آبرو کا بھی ان کے خیال نہیں ہوتا، تو ان سے اپنے دامن کو بچا لینا یہ الگ بات ہے، لیکن رشتہ داری کا پاس رکھنا اور مشکل وقت ان کی مدد کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا گیا جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو، جو تمہیں تنگ کرتا ہو، ہر وقت تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہو، آج وہ مشکل میں پھنس گیا تو اس کی مدد کرنا یہ نفس گوارا نہیں کرتا، تو ایسے کی مدد کرنا یہ افضل صدقوں میں سے ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے جب دعوت دین دی تو سب سے پہلے جس شخص نے کہا تبا لک ہنالک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تو یہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جس کی مذمت میں اترا تبت یدا ابی لہب وتب، اس جملے کی جواب میں یہ آیت کریمہ اتری تھی۔ تو کتنا سخت جملہ اس نے حضور علیہ السلام کے بارے کہا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ حضور کے دروازے پر آ کے کوڑا پھینک دیتے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی جا کے لکڑیاں کانٹے دار جمع کرتی جنگل سے، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی، اور حضور علیہ السلام کی راہوں میں گڑھے کھود دیے جاتے۔ ہم نے بھی مشکل تکلیفیں سہی ہیں، مشکل رستوں سے میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہیں، اپنے اپنوں بیگانوں کے شر سے کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں رہا ہوگا، لیکن ایسے مرحلوں سے عملاً ہم تو نہیں گزرے کہ کسی نے باقاعدہ لا کے کانٹے بچھائے ہوں، یا کسی نے واقعی ہماری گلی میں ہمارے لیے گڑھا کھود دیا ہو کہ یہ اس میں گر جائے۔
یہ ہوا، عملاً ہوا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے باوجود بھی عمل تبلیغ نہیں چھوڑا۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا کون نہیں جانتا۔ انہوں نے پتھر مارے، ان کے 3 سرداروں کے پاس اللہ کے محبوب پیغام حق لے کر گئے اور ان کو کہا کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، یہ سچائی ہے جو تمہارے پاس لے کے آیا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا ایک سچائی ہے جو تمہارے پاس لے کے آیا، تم مان لیتے تو اچھا تھا، بھلا تھا، نہیں مانا تو ٹھیک ہے، کوئی تمہاری قسمت، اب یہ معاملہ میرا اور تمہارے درمیان ہو، ٹھیک ہے، تم نے سودا لینا تھا اچھائی کا لے لیتے، نہیں لیا تو بات یہی ختم ہو۔ اب یہ بات قریش مکہ تک نہ پہنچے کہ وہ اس پر بھی تمسخر اڑائیں گے کہ گئے تھے طائف میں، انہوں نے بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھریں؟ کہا کوئی آداب ہے، تمہارے بھلے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر راستے میں کھڑا کر دیا اور حضور علیہ السلام گزرتے تو ان کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے ہونڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے اٹھا کے حضور کو پکڑ کے اٹھاتے اور پھر سرزنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے۔ کتنی دردناک کہانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو میں نے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ذرا تصور تو کیجئے، میں یہاں داخل ہوا ہوں آپ کے کالج میں تو آپ پھول لیے کھڑے تھے، آپ کی پیشانیوں پہ پیار لکھا ہے، آپ کی آنکھوں سے ایک محبت چھلک رہی ہے، میں 3 گھنٹے بھی گفتگو کر جاؤں تو کیا مسئلہ ہے میرے لیے، لیکن لوگ پتھر لیے کھڑے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ پیغمبروں کا ہی حوصلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کا دین لے کے جاتے ہیں تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ایسے، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ اب یہ کوئی میرے ساتھ کرے تو میری تو تقریر جاری نہیں رہ پائے گی، لیکن لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھا کب تک یہ ٹھونسے رکھو گے؟ کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب اللہ کا پیغام دے کے جاؤ۔ کیا حوصلہ تھا پیغمبروں کا۔ اللہ اکبر۔ اب طائف میں جو کچھ ہوا، حضور کے نالین خون سے بھر گئے۔ پھر ایک باغ تھا، وہاں حضور آئے، عداس نامی یہ خادم تھا، وہ کہیں سے جو ہے وہ انگور توڑ لایا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عذاب کے فرشتے آئے اور کہا حضور اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں تاکہ یہ درمیان میں پیسے جائیں۔ اور صحابہ جو حضور کے ہمراہ تھے ان کی آرزو بھی یہی تھی کہ انہوں نے جو دکھ دیا یہ بچے نہ دنیا کے اوپر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ امید کا چراغ نہیں بجھنے دینا چاہیے، امید ہمیشہ روشن رہنی چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بات بڑے نہیں مانتے تو آنے والی نسل پر محنت کرنے لگ جائیں، اس سے آگے والی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور آج اسی طائف کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہے جنہوں نے میرے حضور علیہ السلام پہ سنگ باری کی۔ تو لوگوں کا رویہ کتنا تلخ تھا، مکے کے لوگوں کا، جہاں گئے ان کا، لیکن جب حضور فاتح بن کے آتے ہیں مدینہ مکہ المکرمہ میں تو اب یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب فاتح کوئی آتا ہے تو پھر اس کا تو تیور ہی الگ ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جو ہے وہ سروں سے جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں فاتح، مفتو کا سر کاٹ کر کے تو وہ اس پر انجوائے کرتے ہیں، اور آج انہیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو آقا کریم نے سب کو جمع کیا، کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو انہیں یہ تھا کہ ہماری جان بخشی ہو جائے، گو ہمیں شہر سے نکال دیا جائے، اتنا تو لازمی ہوگا، مکہ بدر کر دیا جائے گا، لیکن اتنا ہو کہ ہماری جان بخشی ہو جائے۔ لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اللہ لا تصریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب یہ تھا حضور کا رویہ۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، کعبۃ اللہ کے تالے کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی۔ مکی زندگی میں حضور نے
کہا کہ مجھے تالا کھول کے دو، میں کعبہ اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ آج حضور تشریف لائے، مکہ کے فاتح بنے، فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ لوگ اس کو لے کر آئے اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا چابی لاؤ، تو اس نے چابی دی، حضور نے تالا کھولا، اندر گئے۔ پھر جب باہر آئے تو سب کو انتظار تھا، دیکھیے اب یہ کس کی قسمت جاگتی ہے، کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز اب کس کو ملتا ہے۔ دل ہی دل میں سب کی آرزو تھی اور سب دیکھ رہے تھے حضور کے چہرے کی طرف، اور دل میں آرزویں مچل رہی تھی، تمناؤں کا ایک جہاں آباد تھا۔ لیکن حضور کی زبان سے نکلا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ آگے بڑھا تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ تمہیں آج میں دے رہا ہوں، اور قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم۔ آج بھی جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ اب اس نے جب حضور کا برستا ہوا یہ کرم دیکھا تو کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ لیکن یہ میرے حضور کی سیرت تھی، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ میں سے ہر بندہ اس بیلنے سے گزرا ہوا ہوگا کہ رشتہ داروں کے بعض رویے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جو بھی ہو ان کے ساتھ سلوک اچھا کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔ ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کوئی اپاہج ہے، کوئی کمزور ہے، تو اس کا بوجھ اٹھانے کا رواج معاشروں کو زندگی دیتا ہے۔ خود غرضی کی زندگی نہیں ہوتی۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ خود غرض معاشرہ ہے۔ اگر چیدہ کہیں کوئی فرد سالے آداب کی رعایت رکھتا ہے تو وہ ایک خال مثالیں ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے القلیل کالمعدوم، جو تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وہ معدوم ہی شمار ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ ان اقدار سے خالی ہو گیا ہے، جبکہ سالے معاشرے کا حسن یہ ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھایا جائے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی زندگی بھری پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے اگر پہلو کو دیکھیں تو جن کا کوئی نہیں تھا حضور ان کے تھے۔ اللہ ان کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ المنورہ میں ایک بوڑھی خاتون تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کے حضور کو اشارہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اچھا نہ لگا، لیکن حضور اس کی پکار پہ دروازے پہ آگے اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو فرمایا کیجئے۔ اس نے کہا یہاں نہیں، باہر آئیں۔ تو حضور باہر چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ تھی اور عرب کی چلچلاتی دھوپ تو توڑ کے رکھ دیتی، لیکن اس نے حضور کو کھڑا کیا اور ادھر ادھر کی باتیں سنانا شروع کر دی۔ اچھا، مردوں کی نسبت عورتوں کی گفتگو ویسے بھی طویل ہوتی ہے، اور پھر اس کا ذہنی توازن بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں گفتگو کتنی طویل ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں ہم بے چین تھے کہ حضور دھوپ میں کھڑے ہیں اور اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو خیر جب وہ اپنی ساری گفتگو مکمل کر کے جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا کہ حضور اس کی تو پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، اور آپ اس کے لیے اتنا قیمتی وقت دیا، آپ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور لمحہ لمحہ آپ کا قیمتی، تو یہ تو ایک عام سی عورت ہے اور اس کا توازن بھی بگڑا ہوا ہے، اور لوگ جان چھڑاتے ہیں، دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں۔ پورے مدینے میں اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر اس بڑھیا کو کہا کبھی تم جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے تو جہاں مرضی مجھے کھڑا کر کے اپنی گفتگو سنا لیا کرو۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔
تو یہ ہے زندگی کا جمال، یہ ہے جس کا کوئی کسی کا یہ بھی بوجھ ہوتا ہے نا، کوئی دکھوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کا یہ بوجھ اتار دیں آپ کہ اس کی بات سن لیں، اس کا دکھڑا سن لیں۔ آج تو کوئی کندھا نہیں بچا جس پہ سر رکھ کے آنسو بہا لیں۔ تو تحمل الکلہ یہ حضور کا دوسرا وصف بیان فرمایا۔ تیسرا وصف وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے ہی کماتے ہیں، زندگی یہ ہے اوروں کے لیے جیا جائے، اوروں کے لیے کمایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ درخت ہیں، یہ اپنی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھتے، آپ دھوپ میں جھلستے ہیں، اور جو ان کے آس پاس آتا ہے اس کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ درخت اپنا پھل کبھی نہیں کھاتے، بھینس اپنا دودھ کبھی نہیں پیتی۔ اوروں کے لیے جینا، یہ ہم نے دنیا سے، زندگی سے برستے بادل کبھی خود اپنے پانی سے سیراب نہیں ہوتے، اوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا زندگی ہے۔ حضور کا تیسرا وصف جو انہوں نے برجستہ بیان کیا وہ یہ تھا وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ کوئی کثیر العیال ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہے، یتامہ ہے، مساکین ہے، تو ان مفلوق الحال لوگوں کی مدد معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک گلی میں 15 سے 20 گھر رہتے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3 گھر غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہوتے ہیں، باقی تقریباً متوسط ہوتے ہیں، اور 1-2 گھر مخیر ہوتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ اوپر نیچے حساب ہو سکتا ہے، گلیوں کا یہی حساب ہوتا ہے کہ اگر 20 گھر 15 گھر ہیں تو 2-4 گھر بہت غریب، 2-4 گھر ان پر اللہ کی بڑی خیر، اور باقی متوسط۔ اگر یہ ہم طے کر لیں کہ یہ گلی ہماری کائنات ہے اور ہم نے اپنی گلی کو سنبھالنا ہے، اس غریب کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، اور اس گھر کے اندر کوئی فاقہ نہیں آنا چاہیے، ان بچوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، صرف ہم اپنی گلی سنبھال لیں تو پورا معاشرہ سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے ہمسائے سے ہی ضد لگا لیں، مکان کی تعمیر سے لے کر کے دیگر امور کے اندر ہم اگر ضد لگا لیں اور اپنے بچوں کو یہ ہم تاثر دیں کہ تم ان سے بہتر ہوتے ہو، تو پھر معاشرہ نہیں بنتا، پھر تفریق پر مشتمل ایک بے ہنگم گروہ ترتیب پاتا ہے۔ یہ کل ہی کوئی چھوٹی سی مجلس تھی وہاں، تو وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جاپان لے لیجئے، دنیا کے دیگر ممالک لے لیجئے، جہاں باقاعدہ ایک طے شدہ اقدار ہیں جو بچپن سے ہی بچوں کو راستہ کروائے جاتے ہیں، تو ایک طرح سے بچے نشو و نما پاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی طے شدہ اقدار نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی تربیت اپنے حساب سے کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے حساب سے کر رہے ہیں، میرا ہمسایہ اپنے اقدار کے مطابق کر رہا ہے، میرا ادھر والا ہمسایہ اپنے طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، غریب آدمی اپنی طرح سے کر رہا ہے، امیر آدمی کا انداز بچوں کی تربیت کرنے کا مختلف ہے۔ جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں اساتذہ کا اپنا طریقہ ہے، جو سرکاری ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے، مدارس دینیہ کا اپنا طریقہ ہے، ممبر و محراب کا اپنا ایک لیول ہے اور اپنا انداز ہے، سیاستدانوں کا اپنا طریقہ ہے قوم کی تربیت کرنے کا۔ مجھے بتائیے اتنے متفاوت طرق ہیں تو وہ قوم کیا بنے گی؟ ان کے اندر کوئی یکسانیت آئے گی، کوئی یکسوئی آئے گی، کوئی فکری وحدت پیدا ہوگی؟ یہ اس کے باوجود بھی یہ معاشرہ چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی معاشرہ نہیں ہے، یہ ہم ایک زندگی سہ رہے ہیں، زندگی کاٹ رہے ہیں جبر مسلسل کی طرح، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہاں تو کسی کو یہ کہو کہ تھوڑا راستہ دے دے تو وہ الٹا آگے سے ایسے گھور کے دیکھے گا جیسے کھا جائے گا۔ تو یہ عجیب، یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ صالحیت پر مشتمل معاشرہ نہیں ہے، یہ نہ معاشرہ کوئی ترتیب پا رہا ہے۔ معاشرہ، انسانی معاشرہ ایک دوسرے کے لیے کشادگی ہوتی ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اپنے لیے جینا نہیں۔ میں آپ سے کہوں گا، اپنے تمام بیٹوں سے اور بیٹیوں سے، بہنوں بھائیوں سے، کہ آپ ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہم پروان چڑھ رہے ہیں، جوان ہوں گے، شادیاں ہوں گی، معاشرے کے کارآمد فرد بنیں گے، ہم نے اپنے لیے نہیں جینا، ہم نے پورے معاشرت کے لیے جینا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں ان کا رویہ کوئی بھی ہو، اپنے ہمسایوں میں ان کا رویہ کوئی بھی ہو،
ان سب کو لے کے چلنا ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ دے، رزق کی فراوانی دے، لیکن اس پہ سام بن کے نہیں بیٹھنا، معاشرے کو اس کا نفع پہنچانا ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ ارادہ کر لیں، اتنے لوگ ارادہ کر لیں، تو معاشرے کا ایک حصہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے حضور کی زندگی کا سیرت۔ عمومی طور پہ ہم کانوں کے تلذذ کے لیے، اذان چونکہ پہلے ہو چکی اور ہم نے سن لیا، اور ایک اذان کا جواب ہی واجب ہے، اس لیے آپ مطمئن ہو کے بیٹھیں، تو ہم کانوں کے تلذذ کے لیے ہی کچھ چیزیں سنتے ہیں، لیکن یہ سیرت اس لیے نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کے لیے ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں اختیار کرنی ہیں جو ہمارے آقا کی زندگی کا اصول اور حضور کا طریق تھا۔ تو فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، بات لمبی نہ ہو جائے، آگے بڑھوں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضور کا سیرت نامہ بیان کر رہا ہے، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ مہمان آئے تو بازو پھیلا کے اب آؤ بسم اللہ، اور کھانا بھی رکھا سب کچھ، اور مہمان چلے گئے تو ان کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ مہمان نوازی نہیں ہوتی۔ مہمان آنے سے قلبی فرحت، خوشی، مہمان اپنی قسمت لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت بن کے مہمان آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں ایک روحانی فرحت ہونی چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے، وہ روحانی فرحت زندگی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال ہیں، چلے ہیں، عبادتیں ہیں، ریاستیں، یہ سب کچھ آدھے میں آتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بولا۔ تو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور مہمان نوازی کرنا۔ پانچواں وصف میرے حضور علیہ السلام کا جو برجستہ ام المومنین نے بیان کیا، وہ تھا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو معاشرتوں کے اندر داخل ہو جائے تو معاشروں کی اٹھان ہوتی ہے، لیکن ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جاپان والوں کا کیسا بک جاتا ہے، وہ تو جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ کیسے بیچ لیتے ہیں؟ اور ہم بات بات پہ قسم اٹھانا اور جھوٹی قسم اٹھانا، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی ہمارے لیے بڑی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب نے جو کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بھی ایک دن صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، اور کسی شخص کو قتل کرنا۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا۔ وجلس وکان متکئا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ لگائے تو تکیہ چھوڑ کے حضور آگے ہو گئے، اس چوتھی چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اولاد مبخلتن و مجبنتن، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے۔ تو کچھ بخل آ جائے، کبھی کوئی بزدلی آ جائے، تو یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ تو حضور فرمایا نہیں، ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، ہوتا سخی ہے مومن لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے واقعہ ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، اور ہم ایسے مسلمان بنے پھرتے ہیں، ہمیں سارے کافر نظر آتے ہیں،
اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں اور جھوٹ ہماری زندگی میں رچ بس گیا اور اس کو ہم برا بھی نہ سمجھیں. صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس فرشتے اس کو سونگھتے ہیں. جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ 1 میل اس تعفن سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب پھر جھوٹ بولا تو 1 میل اور پیچھے ہو گئے، پھر بولا تو 1 اور میل اور پیچھے ہو گئے، تو کتنے میل دور ہو گئے. اور گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بہنیں بھی اور بھائی بھی، سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اس گھر سے تو بدبو کے بگوکے اٹھ رہے ہوں گے، تو رحمت کے فرشتے تو کئی میل تک دور ہٹ گئے ہوں گے. اب مجھے بتاؤ، جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی وہ فرشتے تو بدبو کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اس گھر میں رحمتیں کیسے اتریں گی؟ تو پھر نحوستیں آئیں تو ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی، ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دی. پھر ہم بھاگے عاملوں کے پاس، تو عامل تو دکان سجا کے بیٹھا اسی لیے ہے. وہ کہتا ہے کہ وقت پہ تم آگے ہو، ورنہ یہ اتنے خطرناک تعویذ سے چل جانے تھے اور تمہارا کچھ نہیں رہنا تھا. پھر ہر اتوار کو چوکی بھرنی پڑتی ہے اس ماپے کے پاس. یہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تعویذ چلے کون سے. جھوٹ کا جو ہے وہ برا اثر ہوا ہے ہماری زندگی میں کہ رحمتیں دور ہو گئی اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ نحوستوں کے ڈیرے آ گئے. جو ڈاک رحمت کی لے کے فرشتہ آتا تھا وہ تو کئی میل دور پیچھے کھڑا ہے کہ آگے بدبو اتنی ہے وہ آ نہیں سکتا، اور ہم اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں اور دنیا دیے جا رہے ہیں. ہم اس کو تیار جو ہے وہ ہٹانے کے لیے نہیں ہے، ہم نے دروازوں کے اوپر تعویذ لٹکائے ہوئے. جھوٹ چھوڑیں گے تو رحمت کے فرشتوں کو انٹری ملے گی ہمارے گھر میں، اور وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں سچ لائیں. میرے اور آپ کے محبوب کتنے سچے تھے آپ جانتے ہیں کہ صادق اور امین حضور کو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جب حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. اور جب کوہ صفا پہ لوگوں کو لے گئے اور کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم چڑھ کے دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو فابہا، نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ ہمیں اتنا سچ یقین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو فرمایا پھر کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر ابو لہب نے وہ لفظ بولا جس پر گفتگو ہو چکی، لیکن اندر سے انہوں نے کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت آیا کہ یہ لوگ ایمان کے دائرے میں آ گئے چند ایک کے علاوہ. تو یہ ہے سچ اور سچ کا نور اور سچ کی طاقت. اور امانت دار ایسے کہ حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دینے کے لیے. اور آقا کریم کیا کہتے ہیں؟ اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آؤ. ذرا غور تو کیجیے اس جملے پر. تاریخ اس سے یہ بتا رہی ہے کہ ان کی امانتیں جو حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں حضور کے گھر پڑی ہوئی تھی. تو یہ سب سے پہلے اپنی امانتیں واپس لیتے پھر یہ کارروائی کرتے. لیکن انہیں یقین تھا حالات کا رخ کچھ بھی ہو محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اور حضور علیہ السلام ان جان کے دشمنوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ان کی امانتیں ہمارے گھر پڑی ہیں. کہا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کر تم مدینے واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ تھا کردار. اسلام کردار سے پہلے ہے، گفتار سے نہیں. ہماری گفتار ہے، ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ جب یہاں کوئی نبی پیغمبر رسول تو نہیں آئے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، یہاں کچھ تاجر آئے، صوفیاء آئے، بزرگ آئے، تو انہوں نے اپنا کردار چھوڑا. وہ سامان بیچنے آئے تھے اور ساتھ ہمیں دین بھی دے کے گئے. ان کے کردار سے ہمارے ابا و اجداد متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور وہ لاکھوں نہیں تھے، سینکڑوں تھے، وہ 1000 سے کچھ 100 200 اوپر مان لیں. تو یہ چند لوگ تھے جو کاروبار کرنے کے لیے بر صغیر میں آئے، سودا بیچنے کے لیے آئے، چیزیں خریدنے کے لیے آئے. ان کا کردار اتنا چمکدار تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا صرف. اور آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر دنیا کی جو مسلم آبادی ہے اس کا تیسرا یا آدھا حصہ جو ہے وہ یہاں بستا ہے. یہ ہے ان کا کردار.
اور آج اسی عرب سے، اسی عجم سے اور باقی جگہوں سے، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دیگر بلاد عالم میں کہیں 10 لاکھ مسلمان ہیں، کہیں 15 لاکھ مسلمان ہیں، کہیں اتنے ہیں، کہیں اتنے ہیں. اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بچ جائیں. یعنی ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہیں. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ وہ 1000 آدمی آئے اور پورا بر صغیر بدل گیا، اور آج لاکھوں مسلمان وہاں جا کے اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کردار تھے، ہم صرف گفتار. اسلام گفتار سے نہیں، اسلام کردار سے پیدا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 63 سالہ ظاہری حیات میں 40 سال تک تو حضور نے اعلان ہی نہیں کیا. 23 سال زندگی حضور کی جو تبلیغ کی ہے، باقی 40 سال لوگوں کے سامنے اپنا کردار ہی رکھا. تو کردار اثر انداز ہوتا ہے. شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کہا تھا، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. آج ہم تقریروں کے زور پہ دین اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دین کردار کا دین ہے. میں اگر ٹھیک ہو جاؤں، گلی سے نظر جھکا کے گزر جاؤں، اس کا بھی اثر ہوگا. لیکن میری خطابت کے تنتنے ہیں تو لفظ تتلیوں کی طرح اڑیں گے، رنگ دکھائیں گے، بکھرائیں گے، لیکن من میں اترنے کا گر نہیں جان سکتے. تو اثر کردار سے ہوتا ہے. تو میرے حضور کا کردار تھا. کافر بھی کہتے تھے جو بھی ہے، لیکن یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. انہوں نے حضور پر بہت اعتراض کیے اور بہت ساری چیزیں طلب کی، لیکن ایک بار بھی کسی نے کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. یہ کردار تھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ام المومنین نے کہا کہ حق کے راستے کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو سچائی پر ہوتا ہے. ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا پایا ہے ہر دور کے اندر، اور یہ اہم چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کیا لگے. اس چیز نے ہمارے معاشرے کو پنپنے نہیں دیا کہ ہمیں کیا لگے. بھی ہمیں کیوں نہیں لگے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگ کشتی پہ سوار ہیں اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی اور وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک شخص کشتی میں سراغ کرنے لگ جاتا ہے اور دوسرے کہتے ہیں ہمیں کیا لگے. تو وہ سوراخ جب ہوگا تو پانی آئے گا، وہ تو ڈوبے گا، اس کو بھی لے ڈوبے گا. اس لیے اس کا ہاتھ پکڑنا اس کی مدد ہے. تو ہمیں کیا لگے، جو مرضی کو کرتا پھرے، یہ کیا بات ہوئی. معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ممبر و محراب کی اپنی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی اپنی ذمہ داری ہے، والدین کی اپنی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داری ہے، معاشرے کے بوڑھے بزرگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. جب بوڑھے گلیوں کے کونے پر چوپال میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ صرف بیٹھے نہیں ہوتے تھے، وہ پورے محلے کے آنے والی نسل کی تربیت کے ضامن ہوا کرتے تھے. وہ بوڑھی دادی اماں جو رات کو کہانی سنا کے سویا کرتی تھی، وہ اپنی تہذیب منتقل کرتی تھی، اپنا کلچر منتقل کرتی تھی، اپنے نظریات منتقل کرتی تھی. آج دادی اماں کا بستر بگڑ گیا، بوڑھے بابا کی باتیں بھی بوجھ لگنے لگی. آج یہ سوشل میڈیا جو ہمیں دے رہا ہے وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور آج قوم کیا بنتی چلی جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت کے دائرے میں اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر میں پرنسپل ادارہ حاضہ، جملہ اساتذہ اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جو میں نے کہا ہے اس پر مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمانا، اور میرے پیارے وطن پاکستان کو ایک صالح پاکیزہ اور اچھا ملک بنانا اور صالح معاشرت کا نور اللہ اس وطن کا مقصود کرنا. اور میں عرض وطن پاکستان کے ساتھ ساتھ بالخصوص القدس کے لیے دعا گو ہوں کہ اس وقت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا. اس وقت پوری دنیا کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پہ تنظیمیں بنا کر کے جو ہے وہ ہمارے دانشوروں کو مواد دیتے تھے اور وہ ہمیں بھاشن دیتے تھے آگے کہ یہ کتنے مہذب لوگ ہیں، آج ان کے مکروہ چہرے دنیا کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کتنے اندر سے کالے اور کتنے گندے لوگ ہیں کہ ان کو ذبح ہوتے ہوئے بچوں کا احساس نہیں ہے.
اور آج دنیا جس طرح بے نقاب ہو کے سامنے آ گئی ہے، مسلم امہ کے حکمران ہوں یا دیگر ممالک اور بلاد عالم کے حکمران ہوں، سب کا مکروہ اور گندا اور غلیظ چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اور انسانیت کو جس طرح ان لوگوں نے نظر انداز کیا ہے اور انسانیت کو جس طرح انہوں نے اپنی مرضی کے خانوں میں بانٹا ہوا ہے، امت مسلمہ کو اپنے اندر یہ یگانگت اتحاد کی فضا پیدا کر کے نئی نسل کی تربیت میں، مجھے تو ان حکمرانوں سے چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے وہ عجم کے، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انہی کے مورے ہیں اور فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، تو مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں۔ ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ نسل نو کی تربیت کے لیے لگ جانا چاہیے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہے، آنے والا کل ہمارا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ محمد رضا ثاقب صاحب مصطفی زیدہ مجدہ کی پرمغز تقریر سنی۔ امید ہے کہ آپ ان کی باتوں کو یاد کر کے ان پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ عظیم محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے المولد العروس میں لکھا ہے، فلو انا عملنا کل یوم فلو انا عملنا کل یوم لاحمدی مولدن قد کان واجی، اگر ہم روز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی منائے تو یہ واجب اور ضروری ہے۔ اب میں رئیس ادارہ سے ملتمس ہوں کہ طلبہ کے لیے کچھ ہدایات جاری کرنا چاہتا ہوں دعا سے پہلے۔ بیٹا میں بہت شکر گزار ہوں بالخصوص طلبہ اور طالبات کا کہ آپ نے اس محفل کی حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہم نے اساتذہ نے کوشش کی ہے کہ آپ بچوں کو لنگر سے ہم نوازیں، لنگر کا اہتمام ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لنگر کی حرمت کو بھی آپ نے پامال نہیں کرنا۔ ڈسپلن جس طرح آپ نے ہر ایک تک چیز انشاءاللہ پہنچے گی۔ لنچ باکس بچیاں بھی یہی بیٹھے رہیں گی اور بچے بھی یہی بیٹھے رہیں گے، یہی آپ تک لنچ باکس پہنچ جائے گا۔ مہمانان گرامی کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے۔ ماڈل کلاس روم میں پروفیسر امیر صاحب، اچھا یہ تھوڑی سی ہدایات نہیں جو انچارج ہے ہمیں عبداللہ صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ جو بچیاں ہیں رو نمبر 7 اور 8 ہمارے پیچھے بالکل، جیسے آپ ہال سے باہر نکلیں گی آپ کی لیفٹ سائڈ پر 2 کمرے ہیں 7 اور 8، یہ آپ کے ایکسیس میں پہلے نہیں تھے، تمہارا گائیڈ لائن آپ کو مل جائے گی۔ بچیاں جو ہیں کمرہ نمبر 7 اور 8 میں پہنچیں گی، بچے یہی رہیں گے۔ تمام مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام ماڈل کلاس روم میں وہاں تشریف لے جائیں گے۔ عبداللہ صاحب سے اور امیر صاحب سے ریکویسٹ ہے، ایک اور آپ سے ریکویسٹ بیٹا کرنی ہے کہ حضرت صاحب کی بڑی مہربانی کہ یہاں تشریف لائے ہیں تو کوئی ایسی حرکت ہماری طرف سے نہ ہو جو ان کو تکلیف کا باعث بنے۔ کوشش کرنی ہے کہ بالکل ہاتھ میں نہیں ملانا، آپ نے نزدیک نہیں آنا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی اپنی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں گے۔ ہم ان کو دعا کے بعد بڑے احترام کے ساتھ رخصت کریں گے، یہ ہمارے ساتھ آفس میں جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم روانہ کریں گے۔ شکریہ۔ کلاس ایک تصویر بھی ہوگی جی، جو تمام سٹاف اور مہمانان گرامی ہے، کالج کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے انتظام ہے، وہاں گروپ فوٹو ہوگی، پھر آپ ماڈل کلاس روم میں جائیں گے۔ شکریہ۔ اب میں حضرت علامہ محمد رضا ثاقب صاحب سے ملتمس ہوں کہ کامیاب تقریب کے انعقاد پر دعائے خیر فرمائیں۔ شیل کر سے پہلے جناب پرنسپل صاحب پروفیسر فواد ریحانی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد رضا ثاقب صاحب مصطفی زیدہ مجدہ کو کالج کی طرف سے شیل پیش کریں گے۔
اب میں گزارش کروں گا کہ آپ دعائے خیر فرمائیے. کیونکہ بار پہ لگوانی ہے نا. تقبل منا انت السمیع العلیم. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما. جیئیں تیرے لیے، مریں تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار ہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر. خیالوں کی پاکیزگی، سوچوں کی عفت اور پاک دامنی نصیب. ہر خیر، ہر بھلائی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. اللہ اس ادارے کو ترقی، عروج اور بانکوں، رئیس ادارہ، جملہ اساتذہ، طلبہ، طالبات، اللہ سب کو حظ وافر عطا فرما. اپنی رحمتوں کا حظ وافر سب کا مقصود فرما. اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو نیک، صالح، پاکیزہ، اہل، دیانتدار اور جرت مند قیادت عطا کر. اپنی خاص کرم نوازی پورے عالم اسلام کا مقصود فرما. عالم اسلام کو صالح قیادت عطا کر، امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر. فلسطین کے مجبوروں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں. اللہ ان مجبوروں کی مدد فرما، ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما اور اپنی خاص کرم نوازیاں امت کا مقصود فرما. اس امت کو اتحاد اور یگانگت کا نور عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا کی سیرت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین. میں انتظامیہ کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بچیاں پہلے اٹھ کر کمرہ نمبر 7 اور 8 میں جائیں گے. بچے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے.